Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is our second lecture on gender, religion and caste, 10th class political science, chapter number 4. पिछले चैप्टर में हमने जेंडर की बात की थी, तो वो भी एक यूनिवर्सल इशू था जिसमें अगर हम देखें जेंडर इश्यूज़ को पॉलिटिक्स में उठाना चाहिए, उनसे किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, अगर जो फीमेल्स है या वुमेन है दुनिया भर में उनको बेसिक राइट्स मिले तो उनसे फ़ायदा ही पहुंचेगा। लेकिन जो रिलीजन है दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस वक्त। इनकी जो डिफरेंसेस है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोशल डिवीजन होने का ख़तरा है। बहुत सारी कंट्रीज़ डिसइंटीग्रेट हुई है इसकी वजह से। तो इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री। मगर क्या उस सेकुलरिज्म को सभी लोग मानते हैं? तो हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। अ, सबसे पहले रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। गांधी जी बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। तो गांधी जी का मानना था कि तमाम रिलीजन्स के जो प्रिंसिपल्स है, एथिक्स है, हमें वो अप्लाई करनी चाहिए पॉलिटिक्स में। क्योंकि किसी भी रिलीजन के बारे में अगर हम बात करें, कोई भी रिलीजन वायलेंस, झूठ वगैरह नहीं सिखाता है। सभी रिलीजन्स अच्छी बातें ही सिखाता है। तो उनको पॉलिटिक्स में अगर हम अप्लाई करेंगे तो इससे फ़ायदा ही पहुंचेगा। सेकंड, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स डिमांडेड द गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का मानना है कि इंडिया में जहाँ कहीं पर भी राइट्स वगैरह होते हैं तो उनसे हमेशा नुकसान माइनॉरिटीज़ को ही पहुँचता है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? इंडियन गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा माइनॉरिटीज़ को। तो जैसे 2002 में राइट्स हुए थे, वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम मारे गए थे। 2020 में भी आपने देखा होगा दिल्ली में राइट्स हुए, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान मुस्लिम प्रॉपर्टी को मिला, मतलब पड़ा, और मुस्लिम लोग भी बहुत सारे मारे गए। तीसरा, वुमेन्स मूवमेंट वांट द गवर्नमेंट टू चेंज फैमिली लॉज टू मेक इट इक्विटेबल। तो वुमेन्स की एक डिमांड है, वो मूवमेंट्स लॉन्च कर रहे हैं कि तमाम रिलीजन्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो वुमेन्स को काफ़ी कम राइट्स देते हैं, और ख़ास तौर पे फैमिली लाज। तो इसके लिए गवर्नमेंट को उन्हें चेंज करना होगा और उन्हें वो फेयर बनाने पड़ेंगे। इसके बाद कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इज़ a philosophy that there are different uh, religious communities, and every community is different from the other, and every community is opposite to each other. Finally, every community has a belief that they are superior than the others. तो ये जो सोच है ना, यही एक कम्युनिटी को, एक रिलीजियस कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ लड़ाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और एक थ्रेट है। टू प्लेस वंस कम्युनिटी अबो एवरीथिंग इंक्लूड द नेशन। कभी कभी ये कम्युनिटीज़ क्या करती है, ये अपनी कम्युनिटी को दूसरों से अपने आप को सुपीरियर, आला समझती है, कभी कभी नेशन से भी ज़्यादा। व्हेन डज इट बिगिन? ये कब शुरू होती है? व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। जब रिलीजन को देखा जाता है कि ये नेशन जो है इसी के वजूद पे बनाया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पाकिस्तान एज ए मुस्लिम कंट्री बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम देखें इसके अलावा अगर हम देखें जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरएसएस वगैरह है, वो समझती है कि हिंदुस्तान को हमें हिंदुत्व स्टेट बनानी चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों से कम्युनलिज्म का राइज होता है। व्हेन डज इट बिकम्स एक्यूट? ये मतलब कब बहुत ज़्यादा खतरनाक बनता है? व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टिजन टर्म्स। जब फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिक्स में रिलीजन के नाम पे वोट्स मांगे जाते हैं, रिलीजियस अपील्स की जाती है, तब ये बहुत डेंजरस बनती है। व्हेन वन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर पिटेड अगेंस्ट द अदर। जब एक रिलीजन के फॉलोअर्स को दूसरे रिलीजन के खिलाफ भड़काया जाता है। व्हाट फैक्टर्स प्रमोट कम्युनलिज्म? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से फैक्टर्स है कम्युनलिज्म के लिए? Number one, beliefs of one religion are presented as superior to those of other religions.
ایک ریلیجن کی بلیف جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے سپیریئر ایز کمپیئر ٹو ادر، تو دوسرے ریلیجنز کو وہ سپیریئر مطلب انفیریئر مانتے ہیں. وین ڈیمانڈس آف ون ریلیجس گروپ آر فارمڈ ان اپوزیشن ٹو اندر. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ بات کریں، اگر کسی مطلب زمین پہ تنازع ہے کہ وہاں پہ مندر بننا چاہیے یا مسجد بننی چاہیے، اگر وہاں پہ فار ایگزامپل مسجد بنی تو وہاں پہ ڈسکرمنیشن ہوگی ہندوز کے خلاف، اگر وہاں پہ مندر بنا تو مسلمانوں کے خلاف. تو اس طرح کی ڈیمانڈس کو گورنمنٹ کو نیگلیکٹ کرنا چاہیے کہ اس سے کوئی تنازع وغیرہ دو کمیونٹیز کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے یا ہونا چاہیے. وین اسٹیٹ پاور از یوز ٹو اسٹیبلش ڈومینیشن آف ون ریلیجس گروپ اوور دی ادر. کبھی کبھی ایک پرٹیکولر ریلیجن کو سپورٹ ملتا ہے گورنمنٹ کا، جس سے باقی جو ریلیجس گروپس ہیں وہ ایلینیٹ ہوتے ہیں. اس سے بھی کافی زیادہ خطرہ ہوتا ہے، یا اس سے بھی یہ پروموٹ ہوتی ہے کمیونلزم. واٹ از کمیونل پالیٹکس؟ اٹ از بیسڈ آن دا آئیڈیا دیٹ ریلیجن از دا پرنسپل بیسس آف سوشل کمیونٹی. تو کمیونل پالیٹکس یہ ہوتا ہے، جیسے کہ اگر ہم دیکھیں اس وقت دنیا کی بہت ساری کنٹریز میں جو پولیٹیشینز ہیں جب وہ گورنمنٹ بناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل وہ ایک ریلیجن کو سپورٹ کرتے ہیں، اسی ریلیجن کی بیسس پر وہ نیشن بننی چاہیے، اسی کے حساب سے وہی پرنسپلز اپلائی ہونے چاہیے. تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. وٹ ڈو کمیونلسٹس تھنک؟ ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ فالوورس آف ون ریلیجن مسٹ بلانگ ٹو ون کمیونٹی. ان کا ماننا ہے کہ ایک ریلیجن کے ماننے والے ایک ہی کمیونٹی سے بلانگ کرنے چاہیے، ہونے چاہیے. دیئر فنڈامنٹل انٹرسٹس آر سیم. ان کے جو انٹرسٹس ہے، بنیادی انٹرسٹس وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی ریلیجس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. پیپل ہو فالو ڈفرینٹ ریلیجنس کین ناٹ بلانگ ٹو دا سیم سوشل کمیونٹی. اور ان کی یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ جو ڈفرینٹ ریجنز ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجنز، یہ ایک ہی پیپل ہو فالو ڈفرینٹ ریلیجنز کین ناٹ بلانگ ٹو دا سیم سوشل کمیونٹی. تو ان لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ ایک ریلیجس کمیونٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک کمیونٹی میں ہونے چاہیے. ہاں، یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈفرینٹ ریلیجنس کو فالو کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. اسی لیے اگر ایک پرٹیکولر ریلیجس کمیونٹی ہے، انہیں ایک الگ سوشل گروپ بنانا چاہیے. اس کے بعد کمیونلزم کین ٹیک ڈفرینٹ فارمز ان پالیٹکس. تو کمیونلزم بہت ساری ڈفرینٹ فارمز شیپ لیتی ہے. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کمیونلزم کے لیے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے بہت ساری پریکٹس کی جاتی ہے. سب سے پہلے اٹ انوالوز ریلیجس prejudices, stereotypes of religious communities and beliefs in the superiority of one's religion over other religions. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک ریلیجن کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ریلیجنز کے لیے جو خیال رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، وہ بالکل جدا ہوتی ہے. جیسے کہ کوئی انسان ابھی سوچے گا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں یہ ٹیررسٹس ہوتے ہیں، تو یہ غلط سوچ ہے. تمام مسلمان ٹیررسٹس نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح سے کسی انسان یا کسی کمیونٹی کو جانے بغیر اس کے خلاف کوئی سوچ رکھنا، یہ یہاں پہ دوسرے لوگوں کو اس کمیونٹی کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے کافی ہوتی ہے. دوسرا، کمیونل مائنڈ لیڈس ٹو کویسٹ فار پولیٹیکل ڈومیننس آف ونز اون ریلیجس کمیونٹیز. جو ریلیجس کمیونل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کنٹری میں انہی کی مطلب جو ہے انہی کے ریلیجن کے لوگ رول کرنے چاہیے، انہی کا سارا پاور وہاں پہ ہونا چاہیے. If it is a majority community, majoritarian dominance occurred. اگر وہ میجورٹی میں ہے تو میجورٹیرینزم ہوتا ہے. جیسے کہ سری لنکا کی ایگزامپل میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے سنہلاز نے اپنی میجورٹیرین ول امپوز کی تھی مائنارٹی تاملز پر. جیسے کہ وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب سنہلاز کی گورنمنٹ بنی تو انہوں نے سنہلا لینگویج کو آفیشیل لینگویج بنایا اور تامل لینگویج کو نیگلیکٹ کیا. اسی طرح سے جو بدھزم ان کا ریلیجن تھا اسی کو انہوں نے پروپیگیٹ زیادہ کرنا شروع کیا، اور جو
ہندو یا مسلم ریلیجس کے لوگ تھے ان کو نیگلیکٹ کیا. اسی طرح سے جاب اپارچونیٹیز ہو یا ایڈمیشنز ان یونیورسٹیز، وہاں پہ بھی انہوں نے جو زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں چانسز وہ سنہلا کمیونٹی کے لوگوں کو ہی دیے. تو اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ سول وار ہوا. تو ایسی ہی حالات دوسری کمیونٹیز یا دوسری کنٹریز میں بھی ہو سکتی ہے اگر میجورٹیرین ول وہ دوسروں پر یا مائنارٹیز پر امپوز کریں گے. If it is a minority community, it forms a separate political unit. اگر وہ کمیونٹی ریلیجس کمیونٹی مائنارٹی میں ہوتی ہے تو ان کو الگ پولیٹیکل یونٹ یا الگ کنٹری بنانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے یا وہ بناتے بھی ہے، کیونکہ جب انہیں ہر طرح سے ایلینیٹ کیا جاتا ہے تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک الگ پولیٹیکل یونٹ بنائے، الگ کنٹری بنا سکتے ہیں یا الگ اسٹیٹ بنا سکتے ہیں. پولیٹیکل موبلائزیشن، جیسے کہ پولیٹیکل موبلائزیشن سے لوگ جمع کیے جاتے ہیں، جیسے کہ الیکشنز میں یا دوسرے حصوں میں. اس میں یوزنگ آف سمبلز ہوتی ہے، ریلیجس سمبلز کا استعمال ہوتا ہے. جو ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں وہ ایموشنل اپیل کرتے ہیں اور لوگوں میں ڈر پیدا کرتے ہیں کہ فالوورس آف ون ریلیجن ٹوگیدر ان پولیٹیکل ایرینا، تو ہم پولیٹیکل ایرینا میں ایک ہی ریلیجن کے لوگ جمع ہوں گے. اگر ہم انڈیا میں اس وقت دیکھیں تو انڈیا میں یہ بہت غلط ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھیں بی جے پی پولیٹیکل پارٹی جو ہے، وہاں پہ ان کی موبلائزیشن میں جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہندو لوگ ہی وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اسی ریلیجن کے نام پر ہی ووٹس وغیرہ مانگے جاتے ہیں. سم ٹائمز takes its most ugly form of criminal violence. Riots and massacre. India and Pakistan suffered some of the worst communal riots at the time of partition. تو کبھی کبھی موسٹ اگلی فارم یہ لیتی ہے جب کمیونل وائلنس ہوتی ہے، رائٹس ہوتے ہیں، مساکر ہوتا ہے، جس طرح سے 1947 میں ہوا تھا. ہر طرف مسلمان ہندوؤں کا خون بہا رہے تھے، ہندو مسلمانوں کا خون بہا رہے تھے، جس کی وجہ سے انڈیا کے دو حصے ہو گئے، انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا. لیکن انڈیا کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے جو ممبرز تھے وہ اویئر تھے، کیونکہ جس وقت انڈیا کی کانسٹیٹیوشن بن رہی تھی اسی دوران پارٹیشن ہوا تھا. تو انہوں نے انڈیا کو درجہ دیا کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ بنائیں گے. تو یہاں پر جو پوائنٹس ہم مینشن کریں گے تو انہوں نے یہ مد نظر رکھا تھا کہ یہاں پہ فیوچر میں ایسے پارٹیشن یا ایسے کمیونل رائٹس وغیرہ نہیں ہونے چاہیے. سو دیئر از نو آفیشیل ریلیجن فار انڈیا. انڈیا کا کوئی بھی آفیشیل ریلیجن نہیں ہے. جس طرح سے پاکستان میں فار ایگزامپل اسلام آفیشیل ریلیجن ہے، سری لنکا میں بدھزم آفیشیل ریلیجن ہے، انگلینڈ میں چرچ آف انگلینڈ کو آفیشیل ریلیجن بنایا گیا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کوئی بھی آفیشیل ریلیجن نہیں ہے. دوسرا، کانسٹیٹیوشن پرووائڈز ٹو آل فریڈمز ٹو پروفیس پروپیگیٹ اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجن. تو کانسٹیٹیوشن میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، جس میں کوئی بھی انسان اپنے ریلیجن کو پروفیس، پریکٹس یا پروپیگیٹ کر سکتا ہے. کانسٹیٹیوشن پروہیبٹس ڈسکرمنیشن آن گراؤنڈس آف ریلیجن. کانسٹیٹیوشن میں صاف صاف لکھا گیا ہے، جب ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، ایوری ون از ایکول، چاہے اس کی کاسٹ کیا ہو، کریڈ کیا ہو، سیکس کیا ہو، یا ہم کہہ سکتے ہیں ریلیجن کو کیا ہو، تو کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی. اسٹیٹ ول انٹروین ان میٹرس آف ریلیجن ٹو انشور ایکویلٹی ود ان ریلیجس کمیونٹیز. اٹ بینز انٹچیبلٹی. کبھی کبھی اسٹیٹ یا گورنمنٹ جو ہے وہ انٹروین کرتی ہے ریلیجس میٹرس میں جب انہیں لگتا ہے کہ ود ان دا ریلیجس ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل انڈیا میں جو ہندوازم ہے وہاں پہ جو آؤٹر کاسٹس ہے ان کو انٹچیبلز کہا گیا ہے. تو جب انڈین گورنمنٹ کو یا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ممبرس کو لگا کہ یہ ایک بہت غلط پریکٹس ہے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انٹچیبلٹی کو بین کر دیا. سو اٹ بینز انٹچیبلٹی.